حکومت، جہد و مشقت، توکل و عنابت، صبر و قناعت، زہد و عبادت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، ایک فلسفی، آقا، ملازم، فاتح، سپاہی، جج، وکیل، مزدور، تاجر، باپ، شوہر کی زندگی کا مجموعہ ہے۔ مدح آقا کی گدائے بے نشان کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے۔ صدر انجمن، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میرا آپ سب حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درما ہے۔ اس لیے اس نورانی محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے خوشہ چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید ابر رحمت اور صحابہ کرام کے چھیٹے اس خزاں رسیدہ چمن کو بال بہار عطا کر دیں، جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جائے، ورنہ میری کیا مجال، میری زبان میں وہ طاقت کہاں اور میری بساط علم کی کیا ہے کہ انسان اعظم اور مشتر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں۔ کسی نے سچ کہا ہے، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ دوستو، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، دل میں خیالات کا ایک سیلاب آتا ہے، گرداب کی طرح سمٹ جاتا ہے۔ سوچ رہا ہوں کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں۔ آپ کی سیرت ہماگیر، ہما جہت و ہما جو دکھائی دیتی ہے، کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، عمارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و عنابت، صبر و قناعت، زہد و عبادت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، ایک فلسفی، آقا، ملازم، فاتح، سپاہی، جج، وکیل، مزدور، تاجر، باپ، شوہر کی زندگی کا مجموعہ ہے۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند خیر و فلاح کی باتیں بتلانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ افراد انسانی کو کردار کے سانچے میں ڈھالنا یا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ غربت قدوں میں روشنی کے چراغ جلانا ہی آپ کا منصب نہ تھا۔ کسی خلوت میں بیٹھ کر ذکر و اذکار یا تلاوت و عبادت بھی آپ کا مقام نہ تھا۔ شرک پسندی اور مخالفت و مزاحمت کے طوفانوں کو ختم کرنا ہی آپ کا ذریعہ نکاح نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات کو ایک ہماگیر، صالح اور مفید انقلاب برپا کرنا تھا۔ آپ پر تمدن و ثقافت کی ایک صدقہ علمدار چاہتے تھے۔ ماحول کی تیرگیوں کے خلاف مسلسل جد و جہد اور نبرد آزمائی اپنا فریضہ تصور کرتے تھے۔ نظام تہذیب و معاشرت کی تعمیر نو چاہتے تھے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک ایسی جھلملاتی مشعل دیکھنا چاہتے تھے جو آندھیوں، طوفانوں اور مغرب کے حالات میں نشان راہ ہو اور پوری انسانیت اسی سے روشنی حاصل کرے۔ آپ کو انسانیت کو نئے اعتقادی و اخلاقی سانچے اور بہترین تنظیمی رشتے میں پرونے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے مکمل نظام زندگی اور الملک للہ، الحکم للہ کا وہ ہماگیر تخیل پیش کیا، بلکہ اس کی تاسیس کر کے اسے عملی جامہ پہنایا، جس نے پورے معاشرے کو آسمان ثقافت پر جگمگانے والے وہ اخلاق و رفتار کے گلدستے دیے، جنہوں نے اپنی مسکان سے پورے عالم کو بہکا دیا، جنہوں نے زبردست تحریک کے ذریعے فکر و
جن میں امت کی بیداری اور صالح قیادت کا پیام منور ہے۔